السلام علیکم نریندر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی دے، عزت دے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ اچھا، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مجھے پتا آپ کافی دیر سے بیٹھے ہو۔ جی جی، میں سٹارٹ اللہ آپ کو کرتا ہوں۔ سلامتی دے۔ تھینک یو سر، بولیں بسم اللہ۔ تھینک یو۔ اچھا جی، اچھا جی، جیسے ابھی میں شیعزم کو فالو کر رہا ہوں، ہے نا، تو جی اگر میں نے اچھا، آپ کی صلاح سب کی پریئر سیم ہی ہے؟ مطلب ڈفرینٹ جو سیکٹ ہیں، اگر غلطی سے میں کوئی ویڈیو جیسے لرن کرنی ہے، ابھی میں نے پرے کرنے کا جیسے میں نے دیکھنا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو مراجے وغیرہ میرے کو کوئی پرواہ کرنے کی نہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، جس کی سب مرضی ویڈیو؟ سب تقریباً ایک ہی جیسے پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور اگر ویسے اذان وغیرہ سیکھنی ہوئے تو سیم ہی ہے، کوئی جی ٹینشن نہیں ہے بالکل اس میں، ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد نا ایک میجر کوشچن ہے، جیسے میں ابھی ڈرائیو وغیرہ کرتا ہوں نا، ٹرکنگ کرتا جی ہوں، ہاں تو ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کے مسجد میں کبھی کبھار آ جاتے ہیں رستے میں، تو ہے نا، جی جمعہ وغیرہ کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے، تو پھر ہم، بیسٹ پلیس میرے لیے پرے کا وہی ہوتا ہے، تو میں اس کو اوائڈ کروں، کیونکہ یہ جیسے انہوں نے جو بھی ہمارے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور ان کی، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے، تو میں ان کو اوائڈ کروں کہ دیکھیں مسجد میں نماز پڑھنا اس میں کوئی منع نہیں ہے، ان کے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، بس یہ کریں آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کسی پتھر پہ کسی مٹی پہ سجدہ کریں، ان کے جو وہ اکثر ٹھیک ہے کارپٹ ہوتا ہے، ان کارپٹ پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ٹھیک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک اگر وہ جماعت کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن آپ اچھا، جماعت کی جو انٹینشن نہ کریں، یعنی میں اپنی طور پہ ہوں نماز پڑھ رہا ہوں، ان کے حرکات میں ساتھ ملا رہا ہوں، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں حمد سورہ میں خود پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ سورہ حمد میں پڑھتا ہوں، اچھا، اور جب ان کا اب انتظار کروں گا کہ وہ رکوع میں چلے جائیں، تو اس وقت تک میں آرام سے کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ جب رکوع میں چلے جائیں تو میں ان کے ساتھ رکوع میں، تو آپ ان کے ساتھ، انگلش میں کہتے ہیں نا سنکرونسٹی، ان کے ساتھ مل کے ہاں نماز جی، پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو فالو کرنے کی نیت نہ کریں کہ میرا پیش امام ہے، اور پورے نماز کے اچھا، جتنے ہم سورہ وغیرہ خود پڑھ لیں۔ اگر ایسا اوائڈ کر سکتے ہیں تو اوائڈ کر لیں بھائی، اگر ان کے ساتھ پیچھے نماز نہ ضروری نہ ہونا، ابھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے، ایک دفعہ مسجد میں گئے بھائی جماعت ہو رہی ہے، وہ پیچھے اچھا، نہیں ہٹ سکتے بھائی، ادھر کوئی بے عزتی ہوگی، کچھ ہوگا، برے کہیں گے، بعد میں دشمنی کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے ساتھ بالکل ہاں، نماز پڑھیں، لیکن نیت تو دل میں ہے، اور نیت ان کو پتہ نہیں ہاں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ ہے کہ راستے میں جب جا رہے ہیں، شہر میں ٹھیک، نہیں، اپنے شہر میں جب رہتے ہیں نا، اگر آپ کے محلے میں ان لوگوں کی مسجد ہے تو ان کے مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں بالکل، تاکہ وہ لوگ اس طرح سمجھیں کہ آپ بالکل ان کے بھائی ہیں، یعنی ان سے بالکل محبت کا اظہار کریں، اور لیکن وہ دشمنی نہ رکھیں ان لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ نماز کے وقت آپ ان کے اقتداء نہ کریں، اقتداء کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیت نہ کریں، یہ انٹینشن نہ بنائیں کہ یہ میرا پیش امام ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، نماز ان کے ساتھ مل کے پڑھیں، نماز اپنی پڑھیں، اوکے۔ اچھا، فرائیڈے کی پریئر جو ہوتی ہے کافی ضروری ہوتی ہے، میں اس لیے پوچھ رہا تھا، باقی پریئر تو چلو خیر صلاح وہ کوئی ضروری کرنا بھی نہیں ہے، پڑ سکتا ہے، کوئی فرائیڈے ضروری کی نہیں، پریئر کوئی دقت فرائیڈے نہیں کے اس میں؟ فرائیڈے کے دن آپ جمعے کی نماز کے بجائے آپ ظہر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، ظہر کی نماز پڑھیں، کیونکہ اس کے شرائط ہوتے ہیں، شرائط اس کے یہ ہے، اس کی جو ہے کہ اس میں وہ امام جماعت شیعہ ہو، 5 آدمی شیعہ ہوں، اگر ہوں تو پھر وہ نماز واجب ہے نا، یہ کنڈیشنز ہوں، جب یہ ہے ہی نہیں تو واجب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب اگر اچھا، یہ اسٹیپولیشن ہے، یہ کنڈیشنز ہیں کہ نماز جمعہ، ایسے میں سڑک میں اکیلے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پہ کوئی شیعہ نہیں ہے، تو یہاں پہ 5 آدمی بھی نہیں ہے، تو کوئی نماز جمعہ واجب نہیں ہے، کوئی واجب ہے، میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں بھائی، ہائی وے میں ایک شہر میں آ گئے، وہ جمعے کا دن ہے، ان لوگوں کی نماز جمعہ ہو رہی، بالکل آپ نماز جمعہ نہ پڑھیں، آپ نماز ظہر پڑھیں، آپ 4 رکعت یا 2 رکعت نماز ظہر پڑھیں، نماز جمعہ ان کے ساتھ نہ پڑھیں، اگر نماز جمعہ پڑھیں بھی تو وہ گنتی نہیں ہوتی، وہ آپ کو نماز ظہر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ نماز جمعہ اس وقت پڑھیں جب شیعہ ساتھ ہوں، 4-5 شیعہ ساتھ ہوں، امام جماعت ہو، اچھا جی، تو پھر بھی اس میں بات ہے وہ، لیکن ابھی اس کا بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ اتنی چھوٹ دے رہے ہیں جمعے میں، پر قرآن میں تو کہا ہے کہ سارا کچھ ترک کر دو، قرآن اس کی شرط ہے نا، اس کی شرط ہے کہ اگر نماز جمعہ ہو رہی ہو نا، آپ کے لیے پاسبل ہو، اچھا، مطلب اللہ اگر سبحانہ وہ تعالیٰ تو نماز قرآن میں
وہ ان کی نماز باطل ہے نا, وہ ہر طرح کی جب نماز آپ کا جو جواب ہے آپ علیہ السلام سے جواب دے رہے ہیں. بالکل بالکل, اذا نودی اس کے شرط ہیں بھائی, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اس کے احادیث ہیں. جب روز جمعہ امام جماعت کے ساتھ 4 لوگ ہوں اور وہ امام جماعت اس صحیح العقیدہ ہونا چاہیے. اگر وہ جو جماعت کرا رہا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے, صحیح آدمی ہے, اس کا عقائد صحیح ہے, وہ نماز کرا رہا ہے تو پھر الگ بات ہے نا. ہاں صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, یہ تو بڑا صحیح آپ یہ مخالفین جو نماز اگر دیکھیں, اگر اب میرے شہر میں کوئی نماز ہی نہیں ہے دیکھیں, تو میں کہاں جمعہ تو نہیں پڑھ سکتا نا, پھر تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے جی. فرض کریں میں الاسکا میں رہتا ہوں یا ہوائی میں رہتا ہوں یا کسی جگہ میں رہتا ہوں جہاں پہ کوئی نماز نہیں, تو ادھر تو نماز نہیں پڑھ سکتا, نماز پڑھوں گا. اب مخالفین کی جماعت ہے, اب غیر شیعوں کی جو جماعت ہے یہ ان کی جماعت اس طرح کے جیسے پتھر ہے, جیسے دیوار ہے, جیسے حدیث میں ہے ان کی جماعت دیوار کی طرح, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی جماعت کی. اچھا ہاں, ان کی نماز ان کی جمعہ ہو رہی ہے یہ ایسا کہ نہیں ہو رہی ہے, تو آپ ان کے ساتھ مل کے نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے. اوکے صحیح ہے. اچھا جی, ایک نا ایک اور کوشچن ہے, جیسے ہم ٹیمپریری میرج کی بات کر رہے تھے, جو نکاح متا ہے جیسے, وہ جو طریقہ کار ہے ڈائیورس لینے کا, یا چلو یہودیوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, کرسچنز کا جو طریقہ کار ہے ڈائیورس, وہ ہمارے لیے ایکسیپٹڈ ہے. ان کا ڈیورس, ان کا نکاح, وہ ان کا جو شریعت میں جو نکاح ہے, جو ڈیورس ہے, وہ ہمارے لیے ایکسیپٹڈ ہے. ایکسیپٹڈ ہے. چاہے جیسے کئی ہوتی ہیں, جیسے یہاں پہ جو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی انبن ہو جاتی ہے تو بغیر ڈائیورس لیے 10 سال ایک دوسرے سے دور رہتی ہیں, جیسے تو وہ اگر ڈیورس ہوئی ہے, اگر ڈیورس دیکھیں, آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ویریفائی کرتے ہیں کہ اس کی ڈیورس ہوئی یا نہیں ہے. اگر کوئی عورت کہتی ہے میں شادی شدہ نہیں, وہ اتنا کافی ہے. یا عورت کہتا ہے کہ بھئی میری میرج نہیں ہے, اتنا ہی کافی ہے. آپ کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کی, ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بات آپ مان سکتے ہیں. یہ سب میں جو کہہ رہا ہوں سب حدیث میں ہے. اچھا, اور اگر کوئی عورت کہتی ہے میری طلاق ہوئی, آپ کے لیے کافی ہے, اس کے بعد پہ اعتماد کریں. اب اگر آپ ویریفائی کرتے ہیں اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے, وہ جھوٹ کہہ رہی ہے, تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جی, ہاں جی. پر جیسے کئی ہوتی ہیں کہ جیسے سنگل مدر ہوتی ہیں, پر ان کے 10 سال دور رہتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, 4 5 سال ہو جاتے ہیں, ہے نا. طلاق ہونا چاہیے ہوتا, پر طلاق ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے دور ہے, 10 سال بھی دور ہے. ہاں, طلاق اس سے طلاق نہیں ہوتی. 10 سال دور رہنے سے طلاق نہیں ہوتی. وہ طلاق اگر ہے تو طلاق ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیورس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک نا اور کوشچن ہے, کافی پہلے میں کبھی موقع نہیں ملا. جیسے امیر المومنین مولا علیہ السلام کی بیٹی کی جب شادی کہہ رہے تھے کہ کسی کے ساتھ کروائی تھی, نہیں سوری, آئی تھنک عمر نے کہا تھا, پتہ نہیں کہ بھئی میرے کو شادی میں اپنی ہے نا بیٹی دے دو, تو تب ایک جننی نے ہیلپ کری تھی ان کی, رائٹ. تو جیسے اب اسلام میں میجک, بلیک میجک وغیرہ الاؤڈ نہیں ہے. ہاں, بلیک میجک الاؤڈ نہیں ہے نا. جن بلیک میجک نہیں ہے نا بھائی, جن اور ہے, وہ بلیک میجک اور ہے. جب کالا جادو ہوتا ہے تب وہ جنوں کو تو یوز کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم جادوگر کیا کرتا ہے. جو چیز سحر ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اب میری کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ وہ جادوگر کیا کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں جنتر منتر پڑھتے ہوں گے نا, وہ کوئی مثلا کوئی ان کے عملیات ہوتے ہیں نا جادو کے, کالا جو جادو ہوتا ہے, عملیات ہوتے ہیں نا. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے, چاہے وہ اگر وہ واقعا جادو ہے, جن کا یوز کریں. لیکن اس طرح ضروری نہیں ہے کہ جادو میں حتماً جن ہے. وہ جن کے علاوہ بھی ان کے طریقہ کار ہیں. لیکن اگر کوئی آپ جیسے اہل بیت علیہ السلام, حضرت سلیمان ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن مجید میں کہ جن پہ ان کی حکومت تھی, جن کو وہ حکم دیتے تھے تو جنات ان کی بات مانتے تھے. تو یہ جادو کی وجہ سے نہیں تھی کہ جادو کرتے تھے, نہیں, ان کی اتھارٹی تھی. وہ اپنی اتھارٹی کی وجہ سے ان کا یہ مقام تھا کہ اگر وہ حکم دیتے تھے, جنات سے بات ہوتی تھی, جنات کو حکم دیتے تھے کیا کرو, وہ انجام دیتے تھے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے جو جن کو حکم دیا کہ تم یہ کام کرو, وہ جادو نہیں ہے, ان کی اتھارٹی ہے, ان کا یہ پوزیشن ہے کہ وہ اگر حکم دے دے جن ان کی بات کو مان لیتے ہیں. جی 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 جی. اچھا جی, اگر جیسے ہمارا ایک اور کوشچن ہے کہ سارے پیغمبر معصوم ہیں؟ جی بھائی, سب معصوم ہیں.
ٹھیک ہے جی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے نا. تو ایوب سوری یا ایک اور تھے اپنے وہ جو یونس. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی جیسے ہے نا, جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. تو آدم علیہ تو وہ السلام کے لیے غلطی وہ جو دیکھیں آدم علیہ السلام کے لیے وہاں جنت میں حلال و حرام کچھ بھی نہیں تھا. اللہ کی ٹھیک ہے جی. جانب سے وہاں پہ گناہ نہیں تھا جنت میں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ کرو, ان کے لیے بہتر یہ تھا, ان کے لیے بہتر یہ ٹھیک. تھا, یہ ریکمنڈیشن تھا کہ یہ اس درخت سے نہ کھائیں. تو وہ جو ہاں تھا ہاں وہ اس طرح شرعی حکم نہیں تھا کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم لے کے جائے گا. گناہ وہ ہے جس صحیح. پر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم لے کے جا سکتا ہے. تو وہ ان کے لیے اگر کوئی اچھا جی. ریکمنڈیشن ہے کہ آپ بہتر ہے یہ کام انجام نہ دیں, تو آدم علیہ السلام نے یہ ترک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ان کے لیے معاف ہے. جی ہاں. پھر وہ جب اور زمین پہ آئے ہیں یونس ان کو یونس علیہ نبوت السلام ملی ہے. کے ساتھ. ہاں, یونس علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے اپنے قوم کو چھوڑ کے گئے تھے نا, تو یہ ان کے لیے جی کوئی جی جی. گناہ نہیں تھا, ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے بہتر یہ تھا. ٹھیک ہے. وہ حرام نہیں تھا ان کے لیے. اچھا جی. اوکے میرے بھائی, اب میرے سر میں ایک درد کوشچن ہو رہا ہے. جی سر, ایک آپ چھوٹا غلطی ہو گئی. جی سر, جی سر, جی بسم اللہ. جی سوری. کوئی بات نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہو کہ جیسے آپ کا کہنا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, ہے نا. ایک نا میں تھوڑے ٹائم پہلے ایک چیز سنی ہے کہ یہودیوں میں بھی شاید یہ بات تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوئے گا, ہے نا. اور جبریل علیہ السلام بھی جب آئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں ان کو پیچھے سے جیسے ان کو گرپ کرا, پکڑا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کہا تو نہیں گیا. 2-3 بار پوچھا انہوں نے. یہ چیز روایت میں ہے کسی نہیں, حدیث سے, کیا ہے یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دیکھیں ہم شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ جبرائیل بہت ادب سے, جیسے ایک نوکر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس طرح آتے تھے نوکر کی طرح, اور بغیر اجازت کے آتے نہیں, اجازت لیتے تھے پھر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام. یہ شیعہ حدیث ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں, اور عائشہ کا یہ ادعا ہے ہاں کہ پکڑ کے دبا دیا ان کو, پڑھو. وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا, میں پڑھوں, دبا رہے گلا دبا رہے کہ پڑھو. ہاں بھائی وہ ان کی روایت. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں شک ہو گیا کہ میں نبی ہوں, کہتا ہے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, ان کو اپنی نبوت میں شک ہے, پر وہ خودکشی کرنے کی کوشش. یہ سب عائشہ کے حدیث ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ سب مردود ہیں. جی ہاں, بخاری میں. ایک چھوٹا سا کوشچن. جی سر, جی بسم اللہ. یہ جو فاسٹنگ وغیرہ یا مغرب کی نمازیں ہیں, ابھی میں کسی نا اس کو سن رہا تھا اسکالر کو, وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی 9 منٹ یا 10 منٹ بعد نا سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ دھرتی پہ ایک تو لیٹ آتی ہیں, سورج چڑھ چکا ہوتا ہے پر پہنچنے میں 9-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے, اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو 10 منٹ رہتی ہیں پر وہ آلریڈی سورج ڈوب چکا ہوتا ہے اور جانے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہمیں جیسے سنیوں کی جیسے ابھی اذان ہوئی ہے نا, تو 10 منٹ بعد پڑھنی چاہیے ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کو کب پڑھنی چاہیے, وہ جو مولوی صاحب نے بتایا نا وہ اس کی باتوں پہ نہ جائیں, وہ ایسے ان کی. دیکھیں جب سورج ڈوبتی ہے تو آپ ویسٹ کی طرف جب دیکھتے ہیں, ویسٹ جہاں سورج نیچے جاتی ہے نا, وہاں پہ سورج کا جو سرکل ہے, ڈسک ہے, وہ پہاڑی کے پیچھے یا سمندر کے پیچھے یا درختوں کے پیچھے یا بلڈنگز کے پیچھے نیچے چلی جاتی ہے. اسی وقت اگر آپ ایسٹ کی طرف دیکھیں تو ایسٹ میں آسمان میں آپ کو, ایسٹ میں بالکل اگلی سائڈ میں آسمان میں اسکائی میں آپ کو کیا نظر آئے گا, لال ہو جائے گا ایسٹ میں. اچھا جی. اور وہ بہت جلدی سے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ جو لال پیچھے ہوتا ہے نا سورج ایسٹ کی طرف, وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے, آتا ہے بالکل, پھر آپ کے سر کے اوپر پہنچ جاتا ہے, پھر وہ سر کے اوپر سے ہو کے وہ ایسٹ وہ مغرب کی طرف, ویسٹ کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل وہ ریڈنس جو پیچھے ہوتا ہے ایسٹ کی طرف ہوتا ہے, وہ بالکل جب آپ کے سر کے اوپر آ جائے تو پھر وہ مغرب ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کوئی 10 منٹ 12 مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے مختلف شہروں میں مختلف ٹائمنگ ہو, کیونکہ سب جیسے نہیں ہوتے. کینیڈا میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو, امریکہ میں کم ہو, کیونکہ نارتھ اور ساؤتھ میں ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ لال رنگ جو ہے وہ کب آپ کے ریڈنس جو ہے لال رنگ آپ کے سر کے اوپر, بالکل سر کے اوپر جب پہنچ جائے نماز کا وقت ہے, اس سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے, افطار بھی نہیں کر سکتے. افطار بھی نہیں کر سکتے ہیں نا. اچھا آپ مغرب پہ آپ شیعہ, اگر میں یہاں پہ سرچ کروں کہ شیعہ مغرب پریئر اکارڈنگ ٹو شیعہ, یہاں پہ آ جاتا ہے ویسے 10-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے جیسے,
تو میں جیسے مغرب کی اذان ہوئی ہے نا شیعہ کے اکارڈنگ شیعہ ایپ پہ، تو میں تب فاسٹنگ اپنی توڑ اور شروع کر سکتا ہوں اس کے اکارڈنگ، ہے نا؟ کوئی اس کے بعد کی کوئی ویٹ تو نہیں ہے نا؟ اب مجھے نہیں معلوم آپ صحیح ہے نہیں ہے نا، وہ تو نہیں معلوم کہ آپ جس نے بنایا ہو سکتا ہے صحیح ہو. نہیں آپ اس کی نہ فکر کرو، میں صحیح چیز ڈھونڈ لوں گا میں، پر میں نے یہ دیکھنا کہ شیعہ کی جو اذان ہوتی ہے اسی پہ وہ شروع کرتے ہیں، اسی پہ فاسٹ توڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا، کوئی ویٹ تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں ویٹ نہیں. جب اذان ہو اذان ہو جب اذان ہو تو اگر وہ واقعا اذان ہے صحیح اذان ہے تو اس وقت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی توڑ سکتے ہیں. اوکے بھائی، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. تھینک یو نریندر بھائی، اللہ حافظ. تھینک یو.